ہمارے لوگوں کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ باشعور لوگ ہیں. ہمارے لوگوں کو جو ہے آپ تعلیمی اداروں سے گرفتار کر کے لاپتہ کر کے پھر آپ انہیں وہ زندانوں میں قید کر دیتے ہیں جو زندان 5 منٹ کے رہنے بھی قابل نہیں ہیں. یہ مائیں بیماری کے ساتھ، سردی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ انہوں نے 2 ماہ یہاں گزارا ہے، اور یہاں کے عوام ہمیں آ کر کہتا ہے کہ اتنے دن کسی نے بھی یہاں نہیں گزارا ہے. آپ کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں. ہم نے اپنے باشعور قوم کو جگہ دی ہے. ہم نے اپنے جو ہے بلوچستان میں وہ دن لے کر آئے جس دن کی انتظار ہمیں پچھلے 70 سالوں سے ہے. مہذب بلوچ آج ایک طویل دھرنے کے بعد اسلام آباد میں سردی کی راتوں شاموں میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ واپس جا رہے ہیں. یہاں اس کیمپ میں لوگ رو بھی رہے ہیں، نا امیدی سی بھی ہے. یہی سوچ کر آئے تھے؟ دیکھیے، ہم نے ہر دفعہ امید کیا ہے، ہر دفعہ ہم نے پاکستانی ریاست سے اپیل کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو لاپتہ ہے انہیں منظر عام پر لایا جائے، لیکن پہلے کی طرح یہ مائیں اس دفعہ پھر نا امیدی کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کا یہی قصور ہے کہ وہ بلوچ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے لوگوں کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ باشعور لوگ ہیں. ہمارے لوگوں کو جو ہے آپ تعلیمی اداروں سے گرفتار کر کے لاپتہ کر کے پھر آپ انہیں وہ زندانوں میں قید کر دیتے ہیں جو زندان 5 منٹ کے رہنے بھی قابل نہیں ہیں. وہ زندانوں میں آپ ہمارے بچوں کو قید کرتے جن زندانوں میں آپ نے ڈاکٹر عافیہ کو قید کیا ہے. وہ زندانوں میں آپ قید کریں ہمارے لوگوں کو جس زندانوں میں جرمدار قید ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے ہمارے جو بے جرم لوگوں کو قید کر دیے. مہذب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کے بقول آپ لوگ انصاف کے طلبگار ہیں، لیکن یہاں سے آپ واپس لوٹ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. باقی امید کوئی بچی ہے؟ دیکھیے، امید تو میں اس دفعہ کسی سے امید لے کر نہیں آئی تھی. امید تو ہم نے ہر دفعہ کیا تھا، لیکن یہ مائیں بڑی امید کے ساتھ یہاں بیٹھے تھے. 2 مہینے سے انہوں نے کس طرح یہ تحریک چلائی، اس سردی میں انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، یہ ہم سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا ہے. یہ مائیں بیماری کے ساتھ، سردی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ انہوں نے 2 ماہ یہاں گزارا ہے، اور یہاں کے عوام ہمیں آ کر کہتا ہے کہ اتنے دن کسی نے بھی یہاں نہیں گزارا ہے. آپ کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں. آپ نے استقامت دکھائی، آپ نے چاہا کہ ریاست آ کے آپ کے ساتھ بات کرے، مل جل کر ان مسائل کا حل نکالا جائے، لیکن ریاست نے کسی بھی قسم کی کوئی سنسیئرٹی نہیں دکھائی. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو دھتکار دیا گیا؟ دیکھیے، ہم نے ریاست سے ہر دفعہ اپیل کیا. اس دفعہ ہم نے UN سے اپیل کی تھی. ہمارا ڈائریکٹ مین پوائنٹ UN سے اپیل کرنا تھا، تو UN نے ہم سے ملاقات کیا، ہماری کیس لے لیے. اس کے بعد اب ہم ایک بہت ہی بڑی امید لے کر جا رہے ہیں یہاں سے. اچانک آپ نے دھرنا ختم کیا، کوئی پہلے سے آپ نے ٹائم لائن نہیں بتائی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ دھرنے کو آپ نے بغیر کسی لمبی چوڑی کال کے ختم کر دیا؟ کیونکہ یہ دشمن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور دشمن کی کمزوری ہم سے رہا نہیں جا رہا تھا. ہم نے دشمن کو ایک بار پھر سے چانس دے دی. آپ لوگ تو جا رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے جو لوگ تھے سامنے والا دھرنا، وہ بھی ختم ہو رہا ہے یا وہ آپ کے بعد بھی یہاں پر بیٹھے رہیں گے؟ وہ کیمپ ختم ہو یا نہ ہو، وہ پچھلے 10 دنوں سے اس کیمپ میں 2 لوگ ہی بیٹھے، اور وہ لوگ رات کو چلے جاتے، صبح 2 گھنٹے آ کے ہمیں پریشر کر کے واپس چلے جاتے. وہ کیمپ نہیں کہلاتا ہے، اس کو کیمپ نہیں کہتے. کیمپ اسے کہتے ہیں آ جا کے دیکھے اس کیمپ میں کیا حالت چل رہی ہے. وہ کیمپ نہیں ہے جس میں 2 گھنٹے بیٹھ کے اپنے اسپیکرز آن کر کے اور بکواس کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. بظاہر تو آپ لاپتہ افراد کو رہا کروانے آئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا. آپ کا وہ جو بنیادی مطالبہ تھا اس کے حوالے سے کوئی ہم نے دیکھا کہ پیش رفت نہیں ہوئی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا واپس چلے جانا 2 ماہ آپ کے کسی بھی کام نہ آ سکے؟ کام آ گئے، ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. ہم نے اپنی قوم کو جگہ دیا، اس قوم کے ان لوگوں کو جگہ دیا جو لوگ آج سے پہلے خود کو بلوچ نہیں مانتے تھے. ہم نے اپنے باشعور قوم کو جگہ دی ہے. ہم نے اپنے جو ہے بلوچستان میں وہ دن لے کر آئے جس دن کی انتظار ہمیں پچھلے 70 سالوں سے ہے. ہم نے بلوچستان آپ کو نے خوشیاں پھیلائی. 27 جنوری کو ایک جلسے کا بھی اعلان کر دیا کل مہرنگ بلوچ نے، تو اس جلسے کے بعد اس تحریک کا کیا لائے عمل ہوگا؟ جلسے کے بعد یہ تحریک
ख़त्म तो नहीं होगा, इसको ख़त्म का नाम हम नहीं देते। ये तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक इस जालिम रियासत की जो है जुल्म हमारे ऊपर होगी। बस हम कुछ टाइम के लिए माइंड अप करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा ये तहरीक आगे कंटिन्यू होगा। और हम अपने लोगों से यही अपील करते हैं, अपने बलोच कौम से अपील करती हूँ कि जिस तरह अब आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमेशा की तरह इसी तरह खड़े रहें। आप जाते जाते क्या पैगाम देंगे इस्लामाबाद के लोगों को, आला इक़्तिदार में बैठे लोगों को? आला इक़्तिदार के लोगों की बात करूँगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी रवैया उस दिन दिखाई थी जब 26 नंबर पे हमारे साथ जो जुल्म हुआ। मैं आवाम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि रातों को 12-12 बजे हमारे लिए सूप लेकर आते थे, चाय लेकर आते थे, हमारी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने में भी हमारी मदद करते थे। मैं आवाम की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।